بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے پرسپیکٹیوز آن جینڈر اسٹڈیز والی بک جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور اس کا یونٹ نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور یونٹ نمبر 1 میں پہلے لیکچر میں ہم نے کنسیپٹ آف جینڈر اسٹڈیز جو ہے یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا تھا کہ جینڈر اسٹڈیز جو ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے، جینڈر اسٹڈیز کیا ہوتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جینڈر اسٹڈیز اوریجن آف جینڈر اسٹڈیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بک کی بجائے جو نوٹس ہیں ان کو آپ فالو کریں، یہ بہت پیارے لکھے ہوئے ہیں۔ اوریجن آف وومن اسٹڈیز کا اوریجن کیا ہے؟ دا فرسٹ اسکالری جرنل ان انٹر ڈسپلنری وومن اسٹڈیز فیمنسٹ اسٹڈیز بگن پبلشنگ ان 1972۔ اچھا، پہلا جو جرنل تھا، جرنل کسی جریدے کو کہتے ہیں یا رسالے کو، آن وومن اسٹڈیز یا آن فیمنسٹ اسٹڈیز بگن پبلشنگ ان، وہ 1972 میں شائع ہوا۔ وومن اسٹڈیز پہ پہلا رسالہ جو ہے، بس یہ کامن سی بات اتنی آپ نے یاد رکھنی ہے، باقی یہ والی جو اس نے جو مشکل ٹرمز یوز ہوئی ہیں وہ نہ آپ یاد رکھیں، آپ کو اگر یاد نہیں رہتی تو رٹے نہ لگائیں اس کو کہ آپ نے ہو بہو یہ انٹر ڈسپلنری آپ نے یاد رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اگر نہیں یاد رہتا چھوڑ دیں۔ سمپل یہ کنسیپٹ یاد رکھیں نا کہ اس لائن کا مطلب کیا ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ وومن اسٹڈیز پر یا فیمنسٹ اسٹڈی پر جو پہلا رسالہ پبلش ہوا، جو پہلی جو ہے جریدہ پبلش ہوا، جرنل، وہ 1972 میں پبلش ہوا۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کو اپنی ورڈنگ کے اندر لکھیں، اپنی انگلش میں لکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہو بہو سیم ٹو سیم اسپیلنگ اور اس طرح کی چیزیں، یہ انگلش میں ہوتا ہے ساری چیزیں، کہ آپ کا انگریزی کا پیپر ہے اور تو اس میں آپ نے سارا کچھ اسپیلنگز کی مسٹیک نہیں کرنی، ٹینسز ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہاں پہ وہ بات نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے جسٹ اپنا کنسیپٹ جو ہے نا وہ بتانا ہے کہ آپ کو اس کوشچن کی سمجھ کیسے آئی ہے۔ اس کے بعد نیشنل وومن اسٹڈیز ایسوسی ایشن، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہوئی، واز اسٹیبلشڈ ان 1977۔ اچھا، نیشنل وومن اسٹڈیز ایسوسی ایشن ایک فرم کا نام ہے، ایک کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، اور وہ کب اسٹیبلش ہوئی؟ وہ 1977 میں بنی، ٹھیک ہے، 1977 میں اسٹیبلشڈ ہوئی یا بنی۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے 1977 کے اندر 276 وومنس اسٹڈیز پروگرامز نیشن وائڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس وقت 276 وومنز پروگرام جو ہے نا، وومن اسٹڈیز پروگرام، خواتین کے مطالعہ کے پروگرام جو ہے نا، 276 پروگرام چلائے گئے۔ بس یہ ان 3 لائنوں کا مطلب ہے۔ مطلب پہلی لائن میں یہ کہا گیا کہ ایک رسالہ جو ہے، پہلا رسالہ جو ہے وہ 1972 میں پبلش ہوا۔ دوسری بات کی گئی کہ نیشنل وومن اسٹڈیز ایسوسی ایشن قائم کی گئی کب؟ 1977 کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور پھر 1977 کے اندر وہ جو نیشنل وومن ایسوسی ایشن تھی، اسٹڈیز ایسوسی ایشن، اس میں 276 پروگرامز جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر وومن اسٹڈیز پر تھے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھیوریٹیکل ٹریڈیشنز، نظریاتی روایات۔ تھیوریٹیکل تھیوری کہتے ہیں نظریے کو، ٹھیک ہے، نظریاتی روایات۔ ارلی وومن اسٹڈیز کورسز اینڈ کریکولا ور آفن ڈریون بائی دا کوسچن، جو ابتدائی کورسز تھے نا وومن اسٹڈیز کے کورسز، یا جو کریکولم تھا، جو نصاب تھا، جو سلیبس تھا، وہ کیا تھا؟ واز ور آفن ڈریون بائی دا کوسچن، وہ اس کوسچن سے نا خواتین کو لاتے تھے اسٹڈیز کی طرف، وائی آر وومن ناٹ انکلوڈیڈ، یہ والا کوسچن اٹھاتے تھے کہ خواتین کیوں شامل نہیں کی گئی اس اسٹڈی میں، ویئر آر دا وومن، خواتین کہاں ہیں؟ اس قسم کے سوال جو ہے نا وہ اسٹڈیز میں اٹھائے گئے، ویئر آر دا وومن اور وائی آر وومن ناٹ انکلوڈیڈ، خواتین کیوں نہیں شامل، خواتین کہاں ہیں؟ دیٹ از ایز مور وومن بیکیم مور پریزنٹ ان ہائر ایجوکیشن، تو اس لیے اس سوال اٹھانے سے جو خواتین ہیں وہ پھر ہائر ایجوکیشن میں آ گئیں، ایز بوتھ اسٹوڈنٹس کے طور پر بھی اور فیکلٹی کے طور پر بھی، ٹھیک ہے، یعنی اسٹاف کے طور پر، ٹیچرز کے طور پر بھی فیمیلز آنا شروع ہو گئیں اور اسٹوڈنٹس کے طور پر بھی، ٹھیک ہے۔ جب خواتین آنے لگی تو پھر اس لائن کو آپ چھوڑیں، آگے نیکسٹ یہاں سے چلیں۔ وومن فیکلٹی ان ٹریڈیشنل ڈپارٹمنٹ سچ ایز ہسٹری، انگلش، فلاسفی بیگن ٹو آفر کورسز ود اے فوکس آن وومن، ٹھیک ہے، یہ والے جو ڈپارٹمنٹس تھے نا وومن فیکلٹی ڈپارٹمنٹ، جن میں ہسٹری ہے، انگلش ہے، فلاسفی ہے، ایسے ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے وومن کو کورسز جو ہے نا وہ
آفر کرنے سٹارٹ کر دیے، یعنی ان فیکلٹیز نے زیادہ تر کورسز جو ہے نا وہ جاری کر دی ہے جن کا فوکس وومن اسٹڈیز پہ تھا۔ بس اس میں سے اتنی 2-3 باتیں یہ والی یاد رکھ لیں، باقی جو فضولیات لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کہ کوسچن اروز ہوئے عورتوں کو جو ہے نا وہ اس طرح اسٹڈیز کی طرف لایا گیا کہ وائی آر وومن ناٹ انکلوڈیڈ، ویئر آر دا وومن۔ پھر خواتین جو ہیں وہ ایجوکیشن میں آنا شروع ہو گئیں اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے طور پر، اور پھر جو کچھ ٹریڈیشنل ڈپارٹمنٹس تھے، روایتی جو ڈپارٹمنٹس تھے، ہسٹری، انگلش، فلاسفی وغیرہ، انہوں نے خواتین کو کورسز آفر کرنے سٹارٹ کر دیے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے سنس 1970s 1970 کی دہائی سے scholars of women studies have taken post-modern approaches to understand gender and its intersections۔ اچھا، جو اسکالرس تھے نا وومن اسٹڈیز کے جو اسکالرس تھے، انہوں نے پوسٹ ماڈرن اپروچز، انہوں نے بہت جدید طریقے جو ہے نا وہ استعمال کرنے سٹارٹ کی ہے ٹو انڈرسٹینڈ جینڈر اینڈ اٹس صنف یا جو جنس ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اینڈ اٹس انٹرسیکشنز، جینڈر کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جو انٹرسیکشنز ہیں یعنی اس کا جو تقاطع ہے، اس کا جو میل جول ہے، ود ریس، نسل کے ساتھ، کلاس، طبقے کے ساتھ، ایتھنیسٹی یہ بھی نسل ہی ہوتی ہے، سیکسولیٹی جنسیت کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، عمر کے ساتھ، اینڈ ایبلٹی یا ڈس ایبلٹی کے ساتھ، قابلیت یا معذوری کے ساتھ، ٹو پروڈیوس اینڈ مینٹین پاور اسٹرکچرز ود ان دا سوسائٹی، سوسائٹی کے اندر پاور کو مینٹین کرنے کے لیے یا ایک پاورفل سوسائٹی جو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے جو جینڈر کو سمجھنا اور جینڈر کا جو انٹریکشنز ہے کسی بھی نسل کے ساتھ، ذات کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ، کسی جنس کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، عمر کے ساتھ، ایبلٹی ڈس ایبلٹی کے ساتھ، یہ جو سارا تعلق تھا جینڈر کا اور جینڈر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو سمجھنے کے لیے اسکالر جو ہیں انہوں نے نا بہت ماڈرن طریقے استعمال کرنے شروع کر دیے 1970 سے۔ بس جی یہی 2 لائنیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں نا یہی کافی ہیں، اس میں باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے فرسٹ ویو، دی فرسٹ ویو، پہلی لہر۔ The first wave in the late 19th century was not the first appearance of the feminist ideals۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جو پہلی لہر ہے نا وہ 19th century 19ویں صدی جو ہے اس کی پہلی اپیرنس نہیں تھی، پہلا ظہور نہیں تھا، ٹھیک ہے، پہلی جو ظاہری حالت ہے نا وہ نہیں تھی آف فیمنسٹ آئیڈیلز، یعنی حقوق نسواں کی جو ہے نا وہ پہلی شکل نہیں تھی، بلکہ اٹ واز دا فرسٹ ریئل پولیٹیکل موومنٹ فار دا ویسٹرن ورلڈ، وہ صرف وہ پہلی لہر نہیں تھی بلکہ وہ پہلی حقیقی سیاسی تحریک تھی، پولیٹیکل موومنٹ، سیاسی تحریک تھی فار دا ویسٹرن ورلڈ، مغربی دنیا کے لیے، مغرب کے لوگوں کے لیے وہ صرف پہلی لہر نہیں تھی، پہلی اپیرنس نہیں تھی حقوق نسواں پر، بلکہ وہ ایک پہلی حقیقی سیاسی تحریک تھی۔ ان 1792 1792 میں میری وولسٹون کرافٹ پبلش دا ریولوشنری ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن۔ میری وولسٹون کرافٹ یہ ایک مصنف تھا، اس نے پبلش کیا ریولوشنری ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن، عورتوں کے جو حقوق ہیں نا، رائٹس حقوق کو کہتے ہیں، نسوانی حقوق یا حقوق نسواں کی انقلابی حمایت، ونڈیکیشن حمایت کو کہتے ہیں، ریولوشنری انقلاب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے کوئی رسالہ لکھا یا جو بھی چیز کوئی بک لکھی ہوگی، حقوق نسواں کی انقلابی حمایت اس نے پبلش کیا 1792 میں، 1792 میں میری وولسٹون کرافٹ نے۔ اس کے بعد 1848 میں 200 وومن، 200 خواتین جو ہے نا میٹ ان چرچ، ایک چرچ میں اکٹھی ہوئی ملی، دے کیم اپ ود 12 ریزولوشنز، انہوں نے 12 تحریکیں جو ہے نا یا ریولوشن کو کیا آپ قرارداد کہہ سکتے ہیں، 12 قراردادیں انہوں نے پیش کی، آسکنگ فار دا اسپیسیفک رائٹس، مخصوص جو حقوق ہیں ان کو طلب کیا، جس میں ان اپنی قراردادوں میں انہوں نے مخصوص جو حقوق ہیں وہ طلب کیے، سچ ایز رائٹ ٹو ووٹ، جیسے کہ ووٹ دینے کا حق ہے، ریپروڈکٹیو رائٹس آلسو بیکیم این امپورٹنٹ ایشو فار دا ارلی فیمنسٹ۔ تو ابتدائی طور پر جو تولیدی عمل ہے، تولیدی حقوق جو ہیں، تولیدی عمل سمجھتے ہیں نا، ریپروڈکٹیو سسٹم جو نسل بڑھانے والا عمل ہوتا ہے،
تو ان کے حقوق وہ بھی جو ہے نا ایک بڑا اہم مسئلہ بن چکا تھا پہلے جو ارلی فیمنسٹ ہیں ان کے لیے. آفٹر ایئرز آف فیمنسٹ ایکٹیویزم، آفٹر ایئرز سالوں بعد برسوں بعد، کانگریس فائنلی پاس دا 19th امینڈمنٹ. آخر کار کانگریس نے نا 19ویں ترمیم پاس کی. 19th امینڈمنٹ، امینڈمنٹ کہتے ہیں ترمیم کو. ان 1920 1920 کے اندر اپنے قانون کے اندر انہوں نے نا 19ویں ترمیم کی، یعنی چینجنگ کی، تبدیلی کی. اینڈ گیو دا وومن دا ووٹ، اور انہوں نے خواتین کو ووٹ کا حق دیا. ٹھیک ہے، الیکشن کا، ووٹ کا حق دیا. دس واز آلموسٹ 30 years after the New Zealand became the first country where women could vote. تو 30 سال بعد یہ پہلی بار ہوا کہ نیوزی لینڈ پہلا ملک بن گیا جہاں پہ خواتین جو ہے نا ووٹ ڈال سکیں. ٹھیک ہے، 1920 کے اندر پہلی بار جب انہوں نے ترمیم پاس کی تو 30 سال کی جدوجہد، 30 سال کی کوشش کے بعد نیوزی لینڈ پہلا ملک تھا جہاں پہ جو خواتین ہیں وہ ان کو ووٹ کا حق دیا گیا. فرسٹ ویو فیمنزم ہیڈ اے فیئرلی سمپل گول. پہلی جو لہر تھی نا فیمنزم کی، حقوق نسواں کی، اس کا ایک سمپل گول تھا. اس کا جو مقصد تھا نا وہ بڑا سادہ تھا. ہیو سوسائٹی ریکگنائز دیٹ وومن آر ہیومنز. ان کا یہ مقصد تھا کہ سوسائٹی جو ہے نا، معاشرے کو ریکگنائز کرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، ناٹ پراپرٹی. وہ جائیداد نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہے. While the leaders of first wave feminism were abolitionists. ایبولیشنسٹ وہ ہوتے ہیں جو حقوق کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، ختم کروانے والے ہوتے ہیں. لیکن جو وہ کہتا ہے کہ اس تحریک کے جو لیڈرز تھے نا، وہ اس حقوق نسواں کو ختم کروانے والے تھے، ایبولیشنسٹ تھے. دیر فوکس واز آن دا وائٹ وومنز رائٹ. وہ صرف جو سفید فام خواتین ہوتی ہیں نا، مطلب یورپ میں ہے نا سفید فام لوگ ہیں اور سیاہ فام لوگ ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو جو سفید فام خواتین تھی نا، ان کے حقوق کے بارے میں ان کا فوکس تھا، جو لیڈرز تھے. لیکن جو فرسٹ ویو تھی، پہلی لہر، اس کا تو بیسک مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے نا، معاشرہ جو ہے وہ پہچانے خواتین کی اہمیت کو، اور یہ پہچانے کہ خواتین بھی انسان ہیں، وہ پراپرٹی نہیں ہے. اچھا، دس ایکسکلوژن وڈ ہانٹ فیمنزم فار ایئرز ٹو کم. اچھا، یہ والا جو ہے نا، یہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو فرق تھا نا لیڈرز کا اور باقی جو فرسٹ ویو کی ہے سوچ، تحریک اس کا، تو یہ فرق پھر ان کو پریشان کرے گا، ظاہری بات ہے. تو اس پیراگراف میں ہم نے بیسیکلی کیا دیکھا، ہم نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ 19 سینچری کے اندر فرسٹ ویو جو ہے نا وہ پیدا ہوئی. فرسٹ ویو جو ہے وہ فرسٹ اپیئرنس نہیں تھی، بلکہ یہ پہلی تحریک تھی، پہلی سیاسی تحریک تھی مغربی دنیا کے لیے. اور پھر ہم نے کہا کہ 1792 میں میری وولسٹون کرافٹ نے ایک ریولوشنری ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن شائع کیا. پھر 1848 میں 200 خواتین جو ہیں وہ ایک چرچ میں ملی، ان کے پاس 12 قسم کی قراردادیں تھیں خواتین کے حقوق پر، جیسے ووٹ ہے، پھر جو ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں، تولیدی حقوق ہیں، وہ بھی بڑا اہم مسئلہ تھا. تو کئی سالوں کی تحریکوں کے بعد جو کانگریس ہے اس نے آخر کار یہ امینڈمنٹ پاس کی. 19th امینڈمنٹ، 19ویں امینڈمنٹ پاس کی 1920 میں، اور اس میں انہوں نے خواتین کو ووٹ کا حق دیا. اس کے بعد نیوزی لینڈ جو ہے نا وہ پہلا ملک بن گیا جس میں خواتین جو ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فرسٹ ویو کا وہ کہتا ہے کہ بیسک مقصد تھا نا وہ بڑا سمپل تھا. وہ یہ تھا کہ معاشرہ پہچانے خواتین جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ پراپرٹی نہیں. بس اتنے تک یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں، باقی آپ نہ بھی لکھیں نا تو یہ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی، کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں. اوکے جی. اس کے بعد سیکنڈ ویو آئی. سیکنڈ ویو مطلب دوسری لہر. سیکنڈ ویو فیمنزم ٹک پلیس ان دا 1960s اینڈ 70s. تو یہ دوسری لہر جو ہے نا یہ 1960 سے 70 کے درمیان میں پیش ہوئی. 1960 اور 70 کے درمیان میں مدار ہوئی جو سیکنڈ ویو تھی. It built on first wave feminism and challenged what women's role in society should be. تو یہ ویو جو ہے نا یہ بیسیکلی بیس کرتی تھی جو فرسٹ ویو ہے اسی پر ہی. فرسٹ ویو فیمنزم جو ہے نا پہلی ویو کے جو حقوق نسواں کے لیے جو ویو تھی اس پر ہے. اور اس نے چیلنج کر دیا معاشرے کو کہ وٹ وومنز رول ان دا سوسائٹی، خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، کیا کردار ہونا چاہیے.
انسپائرڈ بائی دا سول رائٹس، شہری جو حقوق ہیں ان سے متاثر ہو کر موومنٹ اینڈ پروٹیسٹس اگینسٹ دا ویتنام وار، اور تحریکیں اور جو ویتنام وار، ویتنام جنگ ہے اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے، ان سے انسپائر ہو کر، ان سے متاثر ہو کر ایکٹیوسٹ فوکسڈ آن دا انسٹیٹیوشنز. ایکٹیوسٹ جو ہیں نا، ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کارکن کو، کارکنوں نے انسٹیٹیوشن پر، ان اداروں پر فوکس کیا دیٹ ہیلڈ وومن بیک، جنہوں نے خواتین کو پیچھے رکھا ہوا تھا، ان اداروں پر انہوں نے فوکس کیا. دس مینٹ ٹیکنگ اے کلوزر لک ایٹ وائی وومن ور oppressed. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلوزر لک یعنی باریک بینی سے دیکھا گیا اس مسئلے کو کہ خواتین پر کیوں ظلم ہوتا رہا. ٹریڈیشنل جینڈر اینڈ فیملی رولز ور کوسچنڈ، جو روایتی جنس تھی یا فیملی رولز ہیں، فیملی کے اندر جو کردار ہے، خاندانی کردار ہے، ان پر سوال اٹھائے گئے. کوئر تھیوری بیکیم مور اسٹیبلشڈ، یعنی یہ تھیوری جو ہے نا مور اسٹیبلشڈ ہو گئی، پکی بن گئی، مزید پختہ ہو گئی یہ تحریک جو ہے خواتین کے حقوق والی. دیر ور میجر وکٹریز، بہت بڑی جو وکٹریز ہیں، بہت بڑی جیت بھی ہوئی اس ایرا کے اندر، اس دور کے اندر، انکلوڈنگ دا ایکول پے ایکٹ، جو برابر تنخواہ دینے والا ایکٹ تھا ان 1963 میں. یہ قانون پاس ہوا کہ ایکول پے کرنا چاہیے. اس کے بعد رو وی ویڈ ان 1973 اینڈ ادر سپریم کورٹ کیسز، اور سپریم کورٹ کے دوسرے کیسز میں خواتین کو پریفرنس دی گئی. تو سیکنڈ ویو میں ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ یہ 1960 سے 70s کے درمیان آئی، اور اس نے چیلنج کر دیا کہ وومن کا سوسائٹی میں کیا رول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، شہری حقوق جو ہے نا ان سے متاثر ہو کر جو ویتنام جنگ کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوئے، ان کو دیکھ کر جو کارکن ہیں انہوں نے ان اداروں پر فوکس کیا جنہوں نے خواتین کو پیچھے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر خواتین کے جو مسائل تھے، خواتین پر جو ظلم ہو رہا تھا، اس پر گہری نکاح ہو گئی، مطلب اس کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا گیا. اس کے بعد دوسرے جو مسائل تھے خواتین کو، ان پر بھی سوال اٹھایا گیا، اور بہت بڑے ایکٹ بھی پاس ہوئے. ایکول پے ایکٹ پاس ہوا 1963 کے اندر، رو وی ویڈ 1973 کے اندر. یہ رو وی ویڈ جو ہے نا یہ ایک ڈیسیژن تھا، یہ ایک فیصلہ تھا 1973 کے اندر. اس میں نا خواتین کو ایبارشن کا جو ہے نا رائٹ دیا گیا. ایبارشن مطلب وہ اپنی پریگنینسی جو ہے نا اس کو ابارٹ کروا سکتی ہیں، ایبارشن کروا سکتی ہیں سرٹن کنڈیشنز کے اوپر. اور دوسرے بھی کئی کیسز تھے جن میں خواتین کو پریفرنس دی گئی. اوکے جی، نیکسٹ ہے دا مین تھری ٹائپس آف فیمنزم ایمرجڈ. تین مختلف اقسام جو ہے نا، تین بنیادی اقسام وہ وجود میں آئیں فیمنزم کی، حقوق النسواں کی. ایک کو ہم بولتے ہیں مین سٹریم یا لبرل، دوسری ریڈیکل تھی، اور تیسری جو ہے نا وہ کلچرل تھی فیمنزم. مین سٹریم فیمنزم جو ہے نا فوکسڈ آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز، وہ اداراتی اصلاحات جو ہے نا اس پر اس نے فوکس کیا. وچ مینٹ بائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ریڈیوسنگ جینڈر ڈسکریمنیشن، جو جنسی تضاد تھا نا، ڈسکریمنیشن، اس کو کم کرنا، ریڈیوس کرنا، کم کرنا. گیونگ وومن ایکسیس ٹو دا میل ڈومینیٹڈ اسپیسیز، مردوں کے برابر حقوق دینا خواتین کو. اینڈ پروموٹنگ ایکویلٹی، اور معاشرے کے اندر برابری جو ہے نا اس کو انہوں نے پروموٹ کیا جو لبرلز تھے. ریڈیکل فیمنزم وانٹیڈ ٹو ری شیپ دا سوسائٹی انٹائرلی، جو ریڈیکل والے تھے نا، ریڈیکل فیمنزم جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، اس پورے معاشرے کو دوبارہ سے ری شیپ کرنا چاہیے، پورے معاشرے کو دوبارہ بنانا چاہیے. سیئنگ دیٹ دا سسٹم واز انہیرنٹلی patriarchal and only an overhaul would bring liberation. اچھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا نظام فطری ہے، انہیرنٹلی patriarchal یعنی ایک فطری نظام ہے، نیچرلی اکرنگ سسٹم ہے، اور اٹ resisted the belief that women and men are basically the same. انہوں نے اس بات کی، اس نظریے کی مخالفت کی کہ مرد اور خواتین جو ہیں وہ سیم ہیں، وہ ایک جیسے ہیں. انہوں نے اس کی مخالفت کی. کلچرل فیمنزم جو ہے، جو ثقافتی فیمنزم ہے، اس had a similar view and taught that there's a female essence. ٹھیک ہے، کلچرل جو روایتی ثقافتی جو فیمنزم ہے، اس نے یہ کہا کہ فیمیل جو ہے نا وہ ایک جوہر ہے، نایاب ہے، دیٹس ڈسٹنکٹ فرام دا وومن. تو وہ جو ہے خواتین سے بالکل مختلف ہے، مردوں سے بالکل مختلف ہے.
اچھا جی، یہ پیچھے جو ہم نے دونوں ویوز پڑھی اور پھر ان کے جو ریزلٹس ہم نے دیکھے، اس کی بنیاد پر 3 مین ٹائپس جو ہے نا فیمنزم کی وہ وجود میں آئے۔ پہلے لبرل تھے۔ لبرل جو ہیں انہوں نے اس بات پر فوکس کیا کہ جو جنسی تضاد ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور وومن کو ایکول ایکسیس ہونی چاہیے مردوں کے برابر، اور انہوں نے معاشرے میں ایکویلٹی جو ہے نا اس پر زور دیا۔ اس کے بعد ریڈیکل فیمنزم جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیچرلی اکرنگ پروسیس ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کو نا ری شیپ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا سوسائٹی جو ہے نا اس کو ری شیپ ہونا چاہیے اور مین اور وومن جو ہیں وہ سیم نہیں ہیں۔ انہوں نے اس آئیڈیا کی کو ریزسٹ کیا، کو اپوز کیا، مخالفت کی۔ اس کے بعد تھے کلچرل فیمنزم۔ انہوں نے کہا کہ فیمیل جو ہے نا وہ ایک ایسنس ہے دیٹس ڈسٹنکٹ فرام دا مین، جو کہ مردوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو اس قسم کی تھیوریز جو ہے نا وہ سامنے آئی اور اس قسم کے لوگ 3 طبقات مطلب بن گئے لوگوں کے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جینڈر اسٹڈیز ایز انٹر ڈسپلنری اکیڈیمک۔ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اچھا، اس ٹاپک کو نا آپ اس کی امپورٹنس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جینڈر اسٹڈیز کیوں ضروری ہے، وہ اس میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہسٹری آ جاتی ہے، چونکہ ہم اوریجن کو ڈسکس کر لیں ہیں تو اوریجن یا ہسٹری ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ہسٹری میں بھی وہی اوریجن آ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو جینڈر اسٹڈیز کی جو ہسٹری ہم پڑھ چکے ہیں نا، پیچھے جو فرسٹ ویو سیکنڈ ویو پڑھی، اس سے پہلے جو باتیں ہم نے پڑھی وہی آپ نے لکھنا ہے ہسٹری میں، بس یہ والی باتیں آپ چھوڑیں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 1960s اور 70s کے درمیان یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا اچھا، وہ جو ساری چیزیں فیمنسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھی ہیں نا، فرسٹ ویو سیکنڈ ویو فیمنسٹ کے بارے میں لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے یہ والے پیراگراف لکھ لینے۔ آل دو doctoral programs for women studies have existed since 1990s۔ 1990 تک ڈاکٹورل پروگرام جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹورل پروگرام جو پی ایچ ڈی والے پروگرامز ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے ایگزسٹ کرتے تھے۔ The first doctoral program for a potential PhD in gender studies in the United States was approved in November 2005۔ 2005 کے اندر جو پہلا پی ایچ ڈی پروگرام ہے نا خواتین کے لیے جینڈر اسٹڈیز پر، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپروو ہو گیا۔ اس کے بعد ان 2015 کابل یونیورسٹی became the first university in Afghanistan to offer a master degree course in gender and women studies۔ 2015 میں کابل کے اندر کابل یونیورسٹی جو ہے افغانستان کے اندر وہ پہلی یونیورسٹی بن گئی ٹو آفر اے ماسٹرز ڈگری کورس ان جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز۔ جینڈر اور وومن اسٹڈیز کے اوپر ماسٹر ڈگری دینے والی پہلی یونیورسٹی بن گئی افغانستان کے اندر۔ اچھا، یونائٹڈ نیشن میں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر انہوں نے نومبر 2005 میں پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ آفر کر دی، پی ایچ ڈی اپروو کر دی۔ لیکن کابل یونیورسٹی جو ہے نا یہ افغانستان کے اندر 2015 میں پہلی یونیورسٹی بنی جو ماسٹر کرواتی تھی، ٹھیک ہے، ایم اے جینڈر اسٹڈیز کے اندر، وومن اسٹڈیز کے اندر۔ آفٹر دا طالبان ٹوک اوور دا افغان کیپٹل، دا یونیورسٹی فیل انڈر دیئر کنٹرول اینڈ بینڈ وومن فار اٹینڈنگ۔ اچھا، جب طالبان نے ٹوک اوور کیا، طالبان نے جب حکومت لی، افغان کیپٹل جو ان کا دارالحکومت تھا، اس میں جب افغانستان میں طالبان کا ہولڈ آیا تو انہوں نے یونیورسٹی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور انہوں نے خواتین کا آنا جو ہے نا وہ بین کر دیا۔ انہوں نے خواتین کو یونیورسٹی اٹینڈ کرنے کی پرمیشن نہ دی۔ تو یہ اس کی ہسٹری بھی تھی، آپ کہہ لیں ہسٹری یا اوریجن کہہ لیں اس کے بارے میں، جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں کہ جینڈر اسٹڈیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی، جینڈر اسٹڈیز جو ہے اس کا بارے میں کون کون سے کوسچنز ریز ہوئے، کون کون سی تحریکیں چلیں، کون کون سی قراردادیں آئیں، کس طرح لوگوں نے کام کیا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا نا بریف سا انٹروڈکشن ہے اس کی ہسٹری کا یا اس کے اوریجن کا، وومن اسٹڈیز کا۔ وومن اسٹڈیز بھی کہہ سکتے ہیں، جینڈر اسٹڈیز بھی کہہ سکتے ہیں، کسی طرح بھی کوسچن آ سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ والا کوسچن جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور ان کو اپنے الفاظ میں آپ نے ٹرانسلیٹ کر دینا ہے۔ اور یہ جو ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں یہ تو آپ نے ویسے یاد رکھنی ہے، ان کو میمورائز کر لیں، باقی چیزیں آپ نے خود سے ہی لکھنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔
اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔